سب سے پہلے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ کا نام خدیجہ بنت خویلد، والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کی کنیت ام القاسم، ام ہند اور القاب الکبریٰ اور طاہرہ اور سیدۃ قریش ہے۔ سلسلہ نسب خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزیٰ بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر ہے۔ سیدہ کا نسب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قصا پر مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بن الاسم بن عامر بن لوئی سے تھی۔ ولادت بسعادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شرافت، امانت، ایفاء عہد، سخاوت، غریب پروری، فراخ دلی اور عفت و حیا جیسی اعلیٰ صفات اور خوبیوں کے ساتھ واقع فیل سے 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوبیاں آپ کی طبیعت کا لازمی جز بن گئی اور پورے عرب میں آپ کی اعلیٰ خوبیوں کا چرچا ہونے لگا۔ عقد نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار و عمل سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، جسے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ یوں یہ بابرکت نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد منعقد ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ اسلام کی خاتون اول اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوزہ اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ دوسرے الفاظ میں آپ اسلام کی بھی خاتون اول تھی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہی۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی عورت سے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جن عورتوں کو زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پر ان کو امہات المومنین فرمایا، یعنی مومنوں کی مائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں اور ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیقہ حیات ہیں۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار و ممتاز خاتون ہیں۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی جانشار اور وفا شیار بیوی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بہت ہی بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور یہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا کی جانشاری و خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی۔ جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر یہی ایمان لائی، اور ابتداء اسلام میں جب کہ ہر طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کٹھن وقت میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہو رہی تھی، اور اتنے خطرناک اوقات میں جس استقلال و استقامت
استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے۔ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 بیویاں ہیں۔ ایک حضرت مریم، دوسری حضرت عائشہ جو فرعون کی بیوی، تیسری حضرت خدیجہ اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ شان ام المومنین بزبان سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نماز ادا کیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو آپ نے انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفتاً پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ ہی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان سے ان کے رب عز و جل کا اور میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے گا کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ وصال شریف آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 25 سال حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریک حیات رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بعثت یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک میں ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا میں مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی قبر میں داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی۔ نماز جنازہ اس وقت مشروع نہ ہوئی تھی، یعنی شرعاً اس کا آغاز نہ ہوا تھا۔ بوقت وفات آپ کی عمر 65 برس تھی۔ آپ کی وفات پر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے 3 یا 5 دن پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے ہی تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس سانحہ کا قلب مبارک پر اتنا زبردست صدمہ گزرا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سال کا نام غم کا سال رکھ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت آخر عمر تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ہاں بھی ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 10 رمضان المبارک 65 برس کی عمر میں مکہ المکرمہ میں ہوئی اور جنت المعلا کے مقبرہ ہجون میں استراحت فرما ہے۔